إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, आज हमें सूरह वाक़िया का मुताला शुरू करना है। सूरह रहमान और सूरह वाक़िया ये एक जोड़े की शक्ल में है। मज़ामीन की बहुत हद तक जो है मुताबिकत है। वही बातें जो हमने सूरह रहमान में पढ़ी, जन्नत की नेमतों का ज़िक्र है, जहन्नुम का ज़िक्र है। अगरचे बाज़ खुसूसियात वो हैं कि जो सूरह रहमान को हासिल हैं। ख़ास तौर पर वो आया मुबारका फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जो इसी एक सूरत में 31 मरतबा रिपीट हुई। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरह मुबारक का तिलावत की थी सहाबा के सामने, तो ज़ाहिर है जो तर्ज़ अमल होता है कि सर झुकाए उन्होंने सुना, उसकी अज़मत का इंकिशाफ हुआ। लेकिन ये कि एक फिर कमेंट किया था हुज़ूर ने आखिर में कि जिन्नात ने जब इस सूरह मुबारका को सुना था
تو اس آیہ مبارکہ کے رد عمل میں انہوں نے فوراً کہا تھا، اے ہمارے پروردگار، تیری کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جس کو ہم جھٹلا سکیں۔ وہ عربی کے الفاظ بھی میں نے آپ کو سنائے تھے، اس وقت مجھے زبانی یاد نہیں ہے، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت الفاظ تھے وہ۔ گویا کہ جب بھی یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا گیا ہے، ساتھ ہی ان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ آ گئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ سورہ واقعہ بھی گویا کہ اسی انداز میں ہے، اسی اسلوب پر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا مطالعہ شروع کریں، نوٹ کیجئے کہ میرا یہ مصحف جو ہے، اس میں یہ سورہ مبارکہ تقریباً 2.5 صفحات پر ہے، 3 صفحات پر، اور 96 آیات ہیں اس میں۔ اگرچہ میں نے اس کا کمپیریزن نہیں کیا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اگر والیوم دیکھیں، حجم دیکھیں کسی سورت کا، اور اس میں نمبر آف آیات دیکھیں، تو شاید یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت ہی مختصر آیات، بہت چھوٹی چھوٹی آیات۔ تو 96 آیات جو ہیں، اپنی جگہ 96 کا لفظ جو ہے کس قدر وسیع ہے، لیکن یہ کہ یہ 96 آیات جو ہیں کل 3 رکوعوں میں اس ایک سورت میں جمع ہو گئیں، کہ جس کا جو ہے حجم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، عام مصحف میں 3 صفحات سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ اسلوب ہوتا ہے مکی صورتوں کا، جس میں ایک ردم بھی ہوتا ہے۔ جس طرح شاعری کے اندر قوافی اور ردیف کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح ان صورتوں کے اندر بھی جو ایک ردم ہے، جو اس کا ایک صوتی آہنگ ہے، اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے، اور یقیناً اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں انسان پر، سننے والے پر۔ دوسری بات یہ کہ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بڑی جامع ہے کہ ایک روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ نزول کے حوالے سے میں نے یہ روایت نوٹ کی تھی کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ واقعہ یکے بعد دیگرے نازل ہوئیں۔ گویا کہ ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی پیریڈ ہے جس میں یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ اور سورہ طٰہٰ کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تھے، جبکہ گھر سے نکلے تھے ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں سونت کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے، لیکن یہ کہ بہرحال تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں سب کو واقعہ یاد ہے، لہٰذا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس موقع پر جب انہوں نے اپنی ہمشیرہ کو مارنا شروع کیا جو قرآن پڑھ رہی تھی، تو اس کے بارے میں پختہ روایت یہ آتی ہیں کہ وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ سورہ طٰہٰ جو ہے اس وقت نازل ہوئی تھی، گویا کہ اس کا نزول مکمل ہو چکا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ سن 5 ہجری کا ہے، تو گویا کہ سورہ طٰہٰ اور اسی طرح سورہ واقعہ جو ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی، تو اس کا زمانہ نزول جو ہے 4 یا 5 نبوی بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، خاص طور پر مسجد نبوی کے امام کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے معمولات کو صحابہ نوٹ بھی کیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے جمعے کے دن حضور کا ایک معمول تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اس کی تلاوت فرماتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ جو اس کے فوراً بعد ہے۔ اسی طرح جو جمعے کے دن کی جو فجر کی نماز ہوتی تھی، اس میں پہلی رکعت میں سورہ حامیم سجدہ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر، یہ بھی روایات مسند موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فجر کی نماز میں اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی موجود ہے جو غالباً حضرت انس سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ آخری دور ہے جب وہ بیمار ہو گئے تھے، اور پھر اسی بیماری کی حالت میں ان کا پھر انتقال بھی ہو گیا۔ ظاہر ہے جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے، ایک دن تو اس کی مراجعت ہے، اسے ایک دفعہ لوٹنا ہے، جانا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمارا ایمان ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اب جب گئے ہیں تو جا کر دیکھا کہ کچھ بے چینی بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی اب بھی سکرات موت ابھی شروع نہ بھی ہوئے ہوں، لیکن جو شخص آخرت کا جس کے دل میں خوف ہے اور جسے معلوم ہے کہ اب میرا جو ہے آخری وقت جو ہے وہ قریب ہے، کوئی اندازہ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر جو خشیت ہوتی ہے ہر شخص کا معاملہ ہوتا ہے۔
تو اس موقع پر ان کے اوپر بڑی خشیت تھی اور کسی درجے میں بے چینی بھی تھی. تو انہوں نے فرمایا حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی بیٹیاں دی ہیں اور میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ وصیت کی ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ میں نے خود سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے. وہ کہ تنگ دستی جو ہے مالی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، گزر بسران کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، ہر اعتبار سے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر لکھ دیتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لہٰذا اسی بات کی وصیت میں نے اپنی بیٹیوں کی بھی کی ہے. اور اس میں امکان ہے اس بات کا کہ ان کا گزر بسر جو ہے کوئی بہت زیادہ جسے آپ کہیے کہ وہ ایسا نہ ہوتا ہو کہ جس میں ہمارے نزدیک بڑی خوشحالی ہے، لہٰذا انہوں نے اس بات کی وصیت کی اور سورہ واقعہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک جو ہے وہ انہوں نے سنایا. اب آئیے کہ سورہ مبارکہ کا ہم باقاعدہ جو ہے وہ مطالعہ شروع کرتے ہیں. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جو مکی صورتیں ہیں وہ 7 جو شروع ہوئی تھی سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، اور اس کے بعد اب 10 مدنی صورتیں ہیں. گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو میں نے بارہا آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے، تو چھٹا گروپ جا کر یہاں ختم ہوتا ہے، جس میں مکی صورتوں کی آخری صورت ہے سورہ واقعہ جو آج ہمارے زیر درس ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مدنی صورتیں شروع ہوں گی. اذا وقعت الواقعہ، جب کہ واقع ہوگی وہ واقع ہو جانے والی، الواقعہ. دیکھیے القیامہ سب جانتے ہیں، سورہ قیامہ قرآن حکیم میں موجود ہے. ایک ہے جسے قرآن الساعہ کہتا ہے. الساعہ وہ گھڑی ہے جبکہ سور میں پھونکا جائے گا، اس پورے کائنات کا نظام تلپٹ ہو جائے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قرآن حکیم میں جگہ جگہ اشارہ موجود ہے. اس وقت جو ہے کہ وجمع الشمس والقمر، یہ چاند اور سورج کتنے فاصلے پر ہیں، دونوں کو جمع کر دیا جائے گا. چاند جو ہے وہ سورج میں یا زمین میں دھنس جائے گا. خسف دونوں معنی میں آتا ہے. خسف القمر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ چاند جو ہے گہنا جائے گا، لیکن یہ کہ دھنس جانے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو گویا کہ اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا، وہ الساعہ ہے. اس کے بعد پھر جب وہ قیام ہوگا، جب انسانوں کو ان کی قبروں سے نکال کر باہر کھڑا کیا جائے گا، یوم القیامہ وہ دن ہے. القیامہ سورہ قیامہ قرآن حکیم میں موجود. اسی طرح 29ویں پارے میں سورہ حاقہ موجود ہے. الحاقہ ملحاقہ، وہاں بھی تمام مفسرین نے وہ بات جو پڑ جانے والی ہے، جو حق ہے، جس سے بڑا سچ اور کوئی نہیں، اور وہ دن ہے قیامت کا دن. الحاقہ ملحاقہ، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. تو قرآن حکیم میں یہ قیامت کے دن کو جس طرح ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس سورہ مبارکہ کا بھی آغاز اسی سے ہو رہا ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب پڑھنے والی آ پڑے گی، جب واقع ہونے والی ہو جائے گی، جس کا تم انکار کر رہے ہو. نہ بعث بعد الموت کو مانتے ہو، نہ اس الساعہ کو مانتے ہو، بلکہ تم چٹا اور کوڑا انکار کر دیتے ہو کہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. اس دنیا کی زندگی کے علاوہ ہم اور کسی زندگی کے قائل ہی نہیں ہیں. جسے آپ کہیے کہ کوڑا اور چٹا انکار ہے آخرت کا، اس سے بڑھ کر تو بات نہیں ہو سکتی نا. تو جس کے بارے میں تم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، جس کے بارے میں تم انکار کر رہے ہو کہ نہیں ہو سکتا، آباؤنا الاولون، ہمارے وہ آباء و اجداد جنہیں گزرے ہوئے ہزاروں برس ہو چکے، کیا سب کو زندہ کر لیا جائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ کہ وہ وقت آئے گا، اذا وقعت الواقعہ، وہ وقت کہ جب کہ وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. اور یہی الفاظ ہیں جو سورہ مدثر میں استعمال ہوئے ہیں. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، بالکل وہی الفاظ. جس دن زمین کو کوٹ کوٹ کر گویا کہ اس کو چپٹا کر دیا جائے گا، اور وہ دن ہوگا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو وہ دن ہوگا کہ جس دن وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. گویا کہ جس کے بارے میں تم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، اس دن وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگی. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ،
اسی میں مزید جو ہے وہ اضافہ کیا گیا، مزید زور پیدا کیا گیا، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ جس اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے وہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے گویا کہ وہ دن بھی لائے گا کہ جب کہ اس کائنات کے اس پورے نظام کو بالکل تلپٹ کر دیا جائے گا۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے، کوئی غلط بیانی نہیں ہے، یہ تو حق کا ہے، اس سے بڑھ کر حق اور کیا ہوگا، واقع ہونے والی۔ خافضۃ الرافعہ، خافضہ خا فا اور ضاد کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے پست کر دینے کے لیے، خافض پست کر دینے والی، اور رافع اور عین کا مادہ آتا ہے بلند کرنا، اٹھانا، تو رافعہ بلند کرنے والی، اٹھانے والی۔ اب اس میں ہمارے مفسرین نے مختلف جو ہے وہ چیزیں مراد لی ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ اس زمین میں جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں ان کو پست کر دیا جائے گا، اور ان کو گویا کہ کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، وہ ماؤنٹ ایورسٹ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ تمام گرد و غبار کی شکل اختیار کر کے، جیسا کہ آگے آ بھی جائے گا، اسی فضا کے اندر جو ہے وہ گرد و غبار کی شکل اختیار کر لیں گے اور بادلوں کی سی شکل اختیار کر لیں گے۔ اسی طرح اس زمین کے جو نشیب ہے ان کے اندر ابھار آ جائے گا، گویا کہ لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، جو فرمایا گیا نا سورہ طٰہٰ میں، جس کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا، کہ وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن کوئی اونچائی اور نیچائی نظر نہیں آئے گی۔ یہ پہاڑ اور یہ وادیاں اور سطح مرتفع اور یہ نشیب، یہ فراز، یہ گھاٹیاں، یہ غار، ہر شے بالکل برابر ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کا ابھی ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ قرآن حکیم اگر کہہ رہا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب دن کے ہم اس زمین کو کوٹ کوٹ کر جو ہے بالکل چپٹا کر دیں گے، تو معلوم ہوا کہ لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، اس کی تو شکل وہی ہے نا کہ کوئی نشیب و فراز باقی نہیں ہے، کوئی پہاڑی نہیں ہے، کوئی چٹان نہیں ہے، کوئی وادی نہیں ہے، کوئی غار نہیں ہے۔ تو خافضۃ الرافعہ اس اعتبار سے مراد لیا گیا۔ لیکن یہ کہ اصل معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ الخافض بھی ہے، الرافع بھی ہے۔ یہ اسماء حسنہ میں آپ کو بہت اچھے جوڑے ملیں گے کہ جس میں گویا کہ بالکل اپوزٹ صفتیں جمع کر دی گئیں۔ الخافض الرافع، وہ ذات کے جو بلند کرنے والی ہے اور وہ ذات جو پست کرنے والی ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں پست تھے، اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں بہت بلند کر دے گا۔ وہ درویش صحابہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، جس میں حضور نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اللہ والے جو عزت والوں کی محفل میں بیٹھنا چاہیں تو وہاں ان سے دھتکار دیے جائیں، کسی سے کوئی سوال کریں تو کوئی اس کا جواب دینے کو تیار نہ ہو، اپنے لیے یا اپنے کوئی رشتہ کہیں جو ہے کسی لڑکی کا سوال کریں تو کوئی انہیں اپنا رشتہ دینے کو تیار نہ ہو۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا جو مقام بلند ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ درویش صحابہ تھے جن کے مقام بلند کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو الخافض الرافع، وہ کہ جو پست کر دینے والا ہے۔ اس دنیا میں فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور آخرت میں جو کچھ ہوگا، یہ بڑے بڑے فرائنہ اور نماردہ جو اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کر چلے گئے، جن کی شان و شوکت کے جو قصے اہرام مصر کیوں تعمیر کر لیے گئے تھے، تاکہ رمیسس کا نام یا وہ جو فرائنہ جو تھے ان کا نام جو ہے قیامت تک باقی رہے۔ ایسا مضبوط سٹرکچر جو ہے انہوں نے بنایا کہ جس کو سوائے یہ کہ کوئی آپ بلاسٹ کر دیں یا کوئی بہت بڑا کوئی ایٹم بم ہی اس کے اوپر گرا دیں، وہ وہاں سے ہل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں کی گئیں؟ تاکہ میرا نام باقی رہے، آنے والے وقتوں میں لوگوں کو معلوم ہو کہ کتنی عظمت کا حامل تھا یہ شخص، اور وہاں اس کے ساتھ جو سلوک ہونے والا ہے، الخافض پست کر دینے والا، جہنم کی پستی کے اندر جو ہے وہ جھونک دینے والا، اور الرافع بلند کرنے والا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں المعز اور المذل بھی ہے، عزت دینے والا اور ذلت دینے والا۔ المحیی الممیت بھی ہے، یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، زندگی عطا کرنے والا اور موت طاری کر دینے والا، موت وارد کر دینے والا۔ اسی طرح یہ نام ہے الخافض الرافع، پست کر دینے والا، بلند کر دینے والا۔ وہی بات یہاں آ گئی، خافضۃ الرافعہ، وہ دن جو ہوگا، وہ جو ساعت ہوگی، جو قیامت ہوگی، بہتوں کو بہت بلند کر دے گی اور بہتوں کو پست کر دے گی انجام کار کے اعتبار سے۔ ظاہر جو لوگ بھی جنت میں پہنچ گئے انہیں جو عزت و اکرام حاصل ہوگا، فروح و ریحان و جنت نعیم، اور وہ لوگ جو جہنم کی نظر کر دیے گئے ان کے لیے جو ذلت اور رسوائی ہوگی۔
وہ جو دعا ہے، اے پروردگار ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ دو ہی ٹھکانے ہیں نا. جہنم سے بچو گے تو جنت میں پہنچو گے نا. تو لہذا جہاں وہ کہا گیا تھا سورہ آل عمران میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسانی جان بلکہ ہر ذی نفس کے لیے موت جو ہے وہ مقدر ہو کر رہے گی. اور آگے کیا فرمایا تھا؟ آگے یہی الفاظ تھے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو شخص بھی جہنم سے، نار سے اور آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو فقد فاز. اصل کامیابی تو اس شخص کی ہے. اس دنیا میں ہمارے کامیابی کے اپنے معیارات ہیں، وہ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ عارضی ہے، جس سے قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا. اب یہ کیفیت کھینچی گئی ہے. اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ یہ کیفیت مختلف الفاظ میں، مختلف اسالیب میں قرآن میں بیان کی گئی. یہ بھی کہا گیا کہ زمین کی کھال کھینچ لی جائے گی، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. سورج جو ہے اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا. اذا الشمس کورت، یہ آخری پارے کی جو صورتیں ہیں، جو آغاز ہو رہا ہے اسی قیامت کے سایات سے ہو رہا ہے نا، جبکہ سورج بے نور ہو جائے گا. اسی طرح وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو جو ہے کھینچ کر چپٹا کر دیا جائے گا. تو اذا رجت الارض رجا، یہ بھی ایک کیفیت ہے جبکہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، جبکہ زمین کانپنے لگے گی، جس طرح کہ کانپا جاتا ہے، جس طرح کہ جھنجھوڑا جاتا ہے. ایک عام زلزلہ ہوتا ہے کچھ 4 ڈگری کا، 5 ڈگری کا ریکٹر سکیل کے اوپر، اس کے کوئی اپنے اثرات ہوتے ہیں. بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ زلزلہ آیا، اگلے دن اخبار سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اور ذرا تھوڑی سی شدت کا ہو تو پھر جس طرح کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے لوگ جو اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، یہ کیفیات بھی ہوتی ہے. لیکن اس دن کا زلزلہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کا تو تصور نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ کیا کیفیت ہوگی کہ جس دن زمین کپ کپائے گی جیسا کہ کپ کپایا جاتا ہے، اسے جھنجھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ جھنجھوڑا جاتا ہے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا، بسا یا بسو آتا ہے کسی شے کو ریزہ ریزہ کر دینا، چورا چورا کر دینا. عربی عام طور پر جب روٹی کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر جو ہے وہ کہیں کسی شوربے میں ڈال کر اس کو چمچ کے ذریعے کھاتے تھے تو وہ بس الخبز، گویا کہ میں نے اس روٹی کو جو ہے بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اب وہ نوالوں کی بجائے چمچ کے ذریعے کھائی جا رہی ہے. ان کا ایک کلچر تھا، اس میں اس کو بڑا انجوائے کرتے تھے. تو بست الجبال، چھوٹا چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا. اور اس کی انتہا تو وہی ہے نا، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہیں جبال کا لفظ آیا. اور یہ جو پہاڑ ہیں وہ تمہیں دھنکی ہوئی روئی کی طرح. ہمیں تو کبھی تجربہ نہیں ہوا، لیکن یہ کہ جو حضرات حضور ہیں انہیں تجربہ ہوا ہوگا لازماً، کہ اپنے ہاں جو رضائیاں ہوتی تھی، جو لحاف ہوتے تھے، اس کو دھنوانے کے لیے لے جایا کرتے تھے. تو اب تو خیر مشینیں آ گئی ہیں، پہلے جو ہے وہ کوئی ایک تانت کے ذریعے اس کو دھنا جاتا تھا، اور پوری فضا کے اندر جو ہے اس روئی کے باریک باریک سے رشتے جو ہے وہ بکھر جاتے تھے. تو کالعہن المنفوش، جیسا کہ تم روئی کو دھنکتے ہو اور اس کے بعد وہ فضا کے اندر چھا جاتی ہے، یہ انجام ہوگا ان بڑے سالڈ پہاڑوں کا، جن کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے اندر کوئی چھید ڈال سکتے ہو. اگرچہ اب مشینری ایسی آ گئی ہیں، اگرچہ وہ بھی پہاڑ نہیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چٹانیں ہیں کہ جن کے درمیان سرنگ نکال کر اور کوئی سڑک بنا دی جاتی ہے، کوئی ریلوے ٹریک تعمیر کر دیا جاتا ہے. لیکن اس میں جن اس سے سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا آپ تصور کیجئے. اور کجا وہ دن کے جس دن یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہوں گے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا، ریزہ ریزہ اور چورا چورا کر دیے جائیں گے، یہ پہاڑ ہو جائیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور اسی کی کیفیت یہ ہے، ہوا کہتے ہیں فضا میں کسی شے کا معلق ہو جانا. اور یہ آتا ہے عام طور پر گرد و غبار. کوئی شخص اگر جھاڑو دے رہا ہے تو جو بھی مٹی ہوگی، جو باریک ذرات ہیں، وہ فضا میں اڑ جاتے ہیں. آپ قریب سے گزرتے ہوئے گویا کہ ان کو ہٹاتے ہوئے سامنے سے گزرتے ہیں یا اس کو منع کر دیتے ہیں. تو یہ جو فرمایا گیا ہباء منبثا، کہ وہ گرد و غبار جو فضا میں معلق ہو چکا ہو، ان پہاڑوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ سالڈ اور جامد قسم کے پہاڑ، ان کی کیفیت وہ ہوگی فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور پھر تم ہو جاؤ گے 3 قسموں پر، تمہاری ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی، تم تقسیم کر دیے جاؤ گے 3 حصوں میں. تم سے کون مراد ہیں؟ ہر انسان.
ہر انسان کو 3 حصوں میں کاٹ نہیں دیا جائے گا، بلکہ انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک کا ہر انسان جو ہے وہ گویا کہ ان 3 کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں ہوگا۔ اگرچہ اصحاب الاعراف کا ایک ذکر الگ سے موجود ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں عارضی طور پر جو ہے کہیں جو ایسی جگہ پر رکھا جائے گا جہاں ان کے سامنے جہنم کی ہولناکیاں بھی ہوں گی، جہنم کی چنگھاڑ بھی وہ سن رہے ہوں گے، اور دوسری طرف جو ہے جنت کا جو ہے وہ نظارہ بھی کر رہے ہوں گے۔ سورہ اعراف کا مطالعہ کیجئے، بڑے خوبصورت انداز میں اور الفاظ کے اندر وہ پورا جو ہے نقشہ کھینچ دیا گیا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم ہو جاؤ گے 3 اقسام پر۔ اور اس میں احادیث بھی موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس کا حوالہ میرے پاس موجود نہیں ہے، کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش جو تخت ہے اس کے دائیں طرف موجود ہوں گے۔ یہ اصحاب المیمنہ ہے جو آگے آ جائے گا، کامیاب لوگ، جنت والے لوگ، اصحاب الیمین، اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی۔ قرآن اس پر گواہ ہے نا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، انسانوں کی اکثریت ہمیشہ فاسق و فاجر لوگوں پر مشتمل رہی، بہت کم پرسنٹ ہوتی ہے وہ لوگ جو اللہ کی فرما برداری کو واقعتاً اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، فسق و فجور کسی نہ کسی طرح در آ ہی جاتا ہے، اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ پھر توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، یا اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، دائیں طرف والے لوگ، بائیں طرف والے وہ، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے بالکل سامنے موجود ہوں گے، ان کی مسندیں ہوں گی گویا کہ اللہ کے بالکل قریب، اس کے سامنے۔ اس کے لیے یہاں لفظ آیا اولئک المقربون، یہ مقربین بارگاہ ہیں، اور اس کے آگے تفصیل بھی آ جائے گی جب وہ آیات ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں صرف اس حد تک سمجھ لیجئے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً سے مراد یہ 3 گروہ ہیں، 3 قسم کے گویا کہ کیٹیگریز میں انسانوں کو منقسم کر دیا جائے گا، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اور مقربین جو بالکل سامنے اللہ کے موجود ہیں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو پھر وہ لوگ کہ جو داہنی جانب والے ہیں، جو عرش کے دائیں طرف موجود ہوں گے، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے دائیں حصے جس سے جو لوگ نکلے، اب ظاہر یہ بھی ایک تعبیر ہے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل جو آگے چلی ہے تو وہ اسی طریقے پر چلی ہے جس طرح نوع انسانی کی نسل چلتی ہے، لیکن یہ کہ تعبیر کا انداز ہے کہ گویا کہ وہ لوگ کہ جو اہل جنت ہیں، اصحاب الیمین ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف سے جو ہے ان کا خروج ہوا ہے، یا ان کے نکلے ہیں، یا ان کے جسم بنے ہیں، اور بائیں طرف والے اصحاب الشمال ہوں گے۔ تو فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، یمین اصل میں دانی طرف کو کہتے ہیں، اصحاب الیمین دانی طرف والے، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے داہنا ہاتھ ہمیشہ پاکیزہ سمجھا جاتا ہے، نیک بختی کی علامت ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو تقسیم ہوتی ہے دائیں بازو والے اور بائیں بازو والے، وہ بھی کون لوگ ہیں؟ بائیں بازو والے وہی ہوں گے کہ جو مخالف ہیں اللہ کو، کمیونسٹ قسم کے لوگ جنہیں آپ سرخے کہا کرتے تھے جب طالب علموں کے زمانے میں جو ہے جب وہ یونینز بنتی تھی، یہ سرخے ہیں، اور یہ جو ہے جمعیتی ہیں، گویا کہ وہ دائیں طرف والے بائیں طرف والے، یہ مختلف اصطلاحات ہم سنتے رہے ہیں۔ تو دائیں طرف والے اس اعتبار سے، اور بائیں طرف والے گویا کہ وہ جو بدبختی کی علامت ہے، دایاں اور بایاں۔ تو اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اور یہاں ایک بات اور بھی بیان کی گئی، یا میم اور نون، یمن آتا ہے خوش بختی کے لیے، خوش قسمتی کے لیے، اور اسی طرح آگے جو مشعبہ ہے شین حمزہ اور میم، شؤم، جس طرح ہمارے ہاں شومی قسمت ہے نا، یہ میری بدقسمتی ہے، شومی قسمت سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، گویا کہ بدقسمتی سے یہ معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح خوش قسمتی سے، خوش نصیبی جسے آپ کہیں گے وہ یمن ہے۔ تو اصحاب الیمین کون ہوئے؟ جو یمن والے ہیں، جو خوش قسمت لوگ ہیں، جو خوش نصیب لوگ ہیں، جن کے لیے اب آگے اللہ تعالیٰ کے وہ جنت ہے، انعام و اکرام ہے، عدت للمتقین، جس جنت کو ہم نے متقین کے لیے، فرما برداروں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، یہاں سوالیہ انداز نہیں ہے کہ کیا ہیں وہ اصحاب میمنہ، صرف جو ہے ایک انداز ہوتا ہے ما اصحاب المیمنہ، کیا کہنے ان لوگوں کے، کیا مقام ہے ان لوگوں کا، کیا بات ہے ان لوگوں کی جو اصحاب المیمنہ ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا کہنے ان کی، کس شان میں وہ ہوں گے، کیا عزت افزائی ان کی ہو رہی ہوگی، وہ مہمان ہوں گے اور اللہ میزبان ہوگا۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا گیا نا، نزلا من غفور الرحیم،
یہ تو مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے اس نے جنت کی نعمتوں کو فراہم کر دیا. یہ مہمان نوازی ہے. گویا کہ میزبان اللہ ہے اور بندہ مومن جو ہے وہ مہمان کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے بڑا اکرام اور اس سے بڑی عزت کا آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ تو اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، کیا کہنے ان اصحاب میمنہ کے، وہ اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ کہ جو اصحاب الشمال ہیں. یہاں تو نہیں، سورہ حاقہ میں اصحاب الیمین اصحاب الشمال دونوں الفاظ استعمال کیے گئے، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے. اور یہاں گویا کہ وہ بدقسمت لوگ مشأمہ، یہاں اگرچہ ترجمہ بائیں طرف والے کیا گیا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ شؤوم سے ہے. شؤوم کہتے ہیں بدنصیبی کو، بدقسمتی کو. تو کیا بدنصیبی ہے ان لوگوں کی اور کیا بدقسمتی ہے ان لوگوں کی اور کیا ان کا معاملہ ہے. ما اصحاب المیمنہ، کس قدر بدقسمت ہیں وہ لوگ. والسابقون السابقون. اور اس کے بعد اب ذکر آ گیا وہ کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں. سورہ حدید میں فرمایا گیا نا، سبقت کس طرف؟ دنیا کے لیے سبقت اختیار کرنے والے نہیں، وہ تو ہر شخص لگا ہوا ہے. سورہ حدید میں فرمایا گیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. سبقت اختیار کرو، آگے بڑھو. جو میں عام طور پر کہا کرتا ہوں انسان کے اندر ارج ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، لیکن قرآن حکیم نے، ہمارے دین نے ہمارے لیے میدان متعین کر دیا. آگے بڑھو خیرات میں، صدقات میں، حسنات میں، نیکیوں میں، اچھے اعمال میں. یہ دنیا کی طلب کا تو ہر شخص جو ہے اس کا طلبگار ہے، اس میں تو دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر شخص جو ہے دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی فکر میں ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مسابقت اختیار کرو، آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اور اس جنت کو، وہ جو ہدف ہے تمہارا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کی وسعت اس کائنات میں زمین و آسمان کی وسعتوں سے بڑھ کر ہے. تو والسابقون السابقون، اور وہ کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ ہوں گے اس دن آگے. اب دیکھیے بالکل ایک ہی الفاظ ہیں، والسابقون السابقون، لیکن پہلا والسابقون جو ہے وہ مبتدا ہے، اگلی خبر ہے. وہ آگے بڑھنے والے ہوں گے اس دن اگلے درجات میں، مقام بلند پر جنت میں پہنچے ہوئے ہوں گے، وہاں بھی ان کا درجہ بہت اونچا ہوگا. السابقون الاولون کا جو ہے یہ الفاظ استعمال ہوئے سورہ توبہ کے اندر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس قسم کے الفاظ ہیں. اکثر و بیشتر آیات جو ہیں مجھے پوری طرح یاد نہیں رہتی، لیکن مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ مہاجرین اور انصار میں بھی سابقون الاولون تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ تھے وہ سابقون الاولون ہیں. اور جو شخص کہیں ہجرت کے بعد ایمان لے کر آیا، فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آیا، اس کا ذکر بھی سورہ حدید میں موجود ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا تھا، اپنے آپ کو ہلکان کیا تھا اس دین کے لیے، لوگوں کے کوڑے کھائے تھے، زمین کے اوپر جس طرح ان کو جو ہے بالکل اوندھے منہ لٹا کر گھسیٹا گیا تھا، کیا ان لوگوں کا اجر و ثواب ان کے برابر ہو جائے گا جو بعد میں ایمان لے کر آئے؟ تو سابقون الاولون وہ لوگ کہ جو بالکل آغاز میں ایمان لے کر آئے تھے. تو والسابقون السابقون، وہ جو یہاں ترجمہ کیا اگاڑی والے، آگے بڑھنے والے، وہ ہوں گے اس دن آگے. اولئک المقربون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو انتہائی قریب کر دیے جائیں گے اپنے رب کے. مقرب، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دائیں طرف والے، بائیں طرف والے، اور مقربین جنہیں یہاں سابقون کہا گیا، جو سبقت کرنے والے تھے، جو اولین دور پر حضور پر ایمان لانے والے تھے. اگرچہ اولین اور آخرین کا لفظ بھی آگے آیات کے اندر آ جائے گا، وہاں میں بیان کروں گا. لیکن اولئک المقربون، یہ ہوں گے اصل میں اللہ کے مقرب بندے. ظاہر اس مقام تک پہنچنا ہر کس و ناقص کا کام تو نہیں ہے. جو سعادت ابو بکر کو ملی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کو ملی، اگرچہ حضرت عمر کہیں بعد میں سن 5 میں جا کر ایمان لے کر آئیں، لیکن سعادت تو حاصل ہوئی نا. تو کیا ہم اس کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جو کیٹیگریز متعین کر دی گئی ہیں، صحابہ کرام ہیں، اس میں بھی اولین پہلے 4 ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے وہی عشرہ مبشرہ میں یہ 4 بھی شامل ہیں اور 6 مزید ایڈ کر لیجئے. اور اس کے بعد جو فضیلت ملی ہوگی ان لوگوں کو جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کی ہے، اصحاب بدر کا نام آتا ہے.
پھر خاص طور پر جنہوں نے بیعت علی الموت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، ان کا ذکر قرآن حکیم الگ سے کرتا ہے۔ یہ ساری کیٹیگریز ہیں موجود، ان کے اپنے اپنے درجات ہیں، اپنے اپنے مقامات ہیں۔ لیکن سابقون الاولون جسے کہا گیا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ہوں گے جو اللہ کے انتہائی قریب کر دیے جائیں، مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور یہی لفظ ہے کہ جو فرعون نے استعمال کیا تھا جادوگروں کے ساتھ جب وہ مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی تو کچھ وہ تھی نا خواہشات اور تمنائیں۔ انہوں نے بھی فرعون سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس پر فرعون نے جواب میں کیا کہا تھا؟ انکم لمن المقربین، اس سے بڑا اعزاز تمہارا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر لیں گے۔ گویا کہ جو ہمارے تخت کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوں گے، بالکل سامنے بیٹھے ہوں گے، مسندوں کے اوپر ہوں گے، کہنے کو کسی محلے سے کسی بستی سے کوئی جادوگر اٹھ کر آیا ہے، لیکن اگر تم جیت گئے موسیٰ کے مقابلے میں تو ان تمام کو کہہ دیا کہ تم ہمارے انتہائی قریب ہو جاؤ۔ مقرب کا لفظ وہاں بھی آ گیا، جو بالکل قریب ہوتے ہیں۔ تو السابقون السابقون، وہ لوگ کہ جو سبقت کر لے جانے والے ہیں، وہ اس دن بھی، قیامت کے دن بھی ان کے بہت اونچے درجات ہوں گے، وہ اس دن بھی سبقت لے جائیں گے۔ اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہوں کہ جو قریب کر دیے جائیں گے، جو مقرب ہوں گے، فی جنات النعیم، اور وہ ہوں گے باغات میں۔ گویا کہ اب یہ انجام کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلے تو اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، اور پھر وہ سابقون السابقون المقربون جن کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اب جنت کا ذکر ہے، فی جنات النعیم۔ اب یہ ہوں گے ان باغات میں جن میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان باغات کا یا اس کیفیت کا تصور کر ہی نہیں سکتے، وہ تو بالکل الگ دنیا ہے جو ہمارے ان محسوسات سے بالکل آگے کی بات ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی دلیل جو ہمیشہ میں نے کئی بار آپ کو حدیث بھی حضور کی سنائی کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں تم صرف ادراک ہی کوئی کر سکتے ہو الفاظ کے سہارے، ورنہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک ہو سکتا ہے۔ تو فی جنات النعیم، کیا کہنے اس جنت کے؟ سلۃ من الاولین۔ یہ سلہ کا لفظ جو ہے یہ آتا ہے جمع غفیر کے لیے، لوگوں کی بڑی تعداد۔ ذکر کس کا ہو رہا؟ اولئک المقربون، جو گویا کہ مقربین ہیں، جو اللہ کے سامنے سابقون الاولون ہیں، سابقین سابقین جو یہاں کہا گیا کہ جو سبقت لے جانے والے لوگ تھے، اولئک المقربون سلۃ من الاولین، ان میں بڑی تعداد ہوگی۔ گویا کہ وہ لوگ کہ جو مقربین ہیں ان میں بڑی تعداد ہوگی جو پہلوں میں سے ہے، وقلیل من الآخرین، اور ان مقربین میں کم تعداد میں ہوں گے جو بعد کے لوگوں میں سے ہیں۔ اب یہاں مختلف چیزیں مراد لی گئی ہیں۔ ایک مراد تو یہ لیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم تک کا جو پورا، گویا کہ آپ سمجھیے کہ 10 12 15 ہزار برس ہوں گے، یہ پیریڈ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، جو ان پر ایمان لے آئے، تو اولین سے مراد وہ لوگ ہیں۔ گویا کہ حضور کی بعثت سے پہلے حضرت آدم تک کا یہ پورا دورانیہ اپنے سامنے رکھیے۔ پھر حضور کی بعثت ہو گئی، اور آپ کے بعد سے تا قیام قیامت یہ آخرین ہیں۔ گویا کہ اصل درمیان میں جسے آپ کہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ سے پہلے کی امت کے لوگ جو ایمان والے تھے، اور ان میں بھی جو مقربین تھے، ان کی کثرت ہوگی کن میں سے؟ سلۃ من الاولین، جو پہلے دور کے ہیں ان میں بھی کثیر لوگ ہوں گے وہ، اور وہ جو آخری دور میں آنے والے ہیں ان میں تعداد کم ہوگی۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو 15-20 ہزار سال کے دوران جتنے بھی لوگ آئے ان کی کیا تعداد ہوگی، اور اس کے بعد جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد سے لے کر اب تک یا قیامت تک جو آئیں گی ان کی کیا تعداد ہوگی، تو پہلے کثرت میں ہوں گے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے بھی مقربین کے اندر یہ کیٹیگری بن گئی کہ جو مقربین ہیں ان میں زیادہ کثیر لوگ وہ ہوں گے جو اولین میں سے ہیں، پہلے لوگوں میں سے، اور کچھ تعداد، قلیل تعداد میں وہ ہوں گے۔ بھی قلت اور کثرت کس تناسب سے ہے، 40% ہے، 60% ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد کے دور میں سے کم ہوں گے۔ اور دوسری پھر اس کی تعبیر یہ بھی کی گئی کہ یہاں مراد ہے امت محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولین سے مراد وہ نہیں کہ جو حضور سے پہلے کی قومیں تھیں، بلکہ حضور کی امت میں جو اولین دور میں تھے۔ اور یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، جو صحابہ کے دور کے جو لوگ تھے ان کا جو مقام ہوگا، جو مقربین میں وہ ہوں گے،
تو گویا کہ کثیر تعداد ان اولین میں سے ہوگی، ان مقربین کی، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور آپ سے ملحق جو دور ہیں، دور صحابہ ہے، دور تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اس دور میں جو لوگ ہوں گے گویا کہ مقربین میں کثرت سے اس دور سے متعلق ہوں گے، اور آخرین جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، یا حضور کے بعد سے لے کر تبع تابعین کے بعد سے لے کر جو خلافت المکلیت کا دور آیا، تو اس دوران جتنے بھی مسلمان ہوئے ان کی تعداد مقربین میں نسبتاً کم ہوگی۔ یہ کیٹیگری مقربین کی ہے، اور اس میں کثرت جو ہے اس دو اعتبار سے یہ بھی مفسرین نے اس کا ذکر کیا۔ اس طرح پھر ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ ہر نبی کی جو امت تھی ان میں اولین جو سبقت لے جانے والے تھے، تو مقربین میں کثیر تعداد ان سبقت لے جانے والوں کی ہوگی، اور آخرین سے مراد یہ ہے کہ جو ہر نبی کی امت میں بعد میں ایمان لے کر آئے۔ دیکھیں نا، حضرت ہود کا معاملہ ہو، حضرت صالح کا معاملہ ہو، جو ان پر ایمان لے آئے اسی دور میں، ان کی کیفیت تو جو بعد میں ان کی نسلوں میں ایمان لے کر آئے۔ تو مقربین میں وہ لوگ بھی ہوں گے لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوگی، جیسے کہ میں نے عرض کیا جہاں ہر نبی کی بات ہو رہی ہے تو ہر نبی کی جو بھی ان پر ایمان لائے تھے، جو سبقت کی تھی جن لوگوں نے، کثیر تعداد ان کی ہوگی مقربین میں، اور قلیل تعداد میں وہ ہوں گے کہ جو بعد کے دور میں ایمان لے کر آئے۔ بہرحال یہ تین اس میں پاسبلٹیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، تو سلہ کا لفظ جو ہے وہ کثیر تعداد کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح حافظ احمد یار صاحب نے یہاں کہا یہی لفظ ہے لیکن سین سا کے زبر کے ساتھ سلہ، یہاں بھی کثرت ہی مراد ہے لیکن یہ بھیڑ بکریوں کی کثرت، گویا کہ سلتن جو ہے وہ انسانوں کا جمع غفیر، انسانوں کی کثیر تعداد، اور سلہ کا لفظ اگر استعمال ہوگا یا عربی لغت میں آتا ہے صرف زبر کے فرق کے ساتھ، وہی تینوں الفاظ سا ہے، لام ہے اور ہا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کے اوپر آپ نے زبر لگا دیا تو یہ بھیڑ بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے، جو ان کا پورا جسے آپ کہیے کہ بھیڑ بکریوں کا گلہ ہے، اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ علی سرور موضونۃ، اور وہ ہوں گے ان تختوں کے اوپر یا ان چارپائیوں پر کہ جو بہت ہی جڑاؤ والے ہوں گے۔ سرور اصل میں سریر کی جمع، سریر عام طور پر چارپائی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک روایت موجود ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جو چارپائیاں دی جائیں گی، جو سریر ہوں گے، ان کی بنتی سونے کے تاروں سے کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں بھی کچھ چارپائیاں ہوتی ہیں جو ریشم سے بنائی جاتی ہیں، اب تو پلاسٹک کے جو ہے ریشے آ گئے اس کے ذریعے بنتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں بان ہوا کرتا تھا، اس وقت تک تو بیڈز کا رواج تھا نہیں، بلکہ چارپائیاں ہوا کرتی تھی۔ میرا اپنے بچپن کی یا نوجوانی کی بات کروں، یہ بیڈ تو کہیں بعد میں آیا، اور اس کے بعد ڈبل بیڈ کے تصور نے تو گویا کہ بالکل شرم و حیا کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ تو آہستہ آہستہ ہم جس رستے پر چل رہے ہیں وہ تو وہی شیطان کی ننگی تہذیب ہے نا، ورنہ پہلے تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا، الگ الگ چارپائیاں ہوا کرتی تھی، اور چارپائیاں جو ہے اس کی جو ہے بنتی ہوتی تھی کس شے سے، سوت سے بنی ہوئی ہوتی تھی، پھر ریشم سے بنی ہوئی ہوتی تھی، پھر اسی طرح بان جو ہوتے ہیں مونجی، اس سے بنی ہوئی ہوتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا وہ جو چارپائیاں جنت کو دی جائیں گی، جنت والوں کو دی جائیں گی، وہ سونے کے تاروں اور سونے کی لڑیوں سے بنی ہوئی ہوں گی۔ تو موزون اصل میں اس شے کو کہا جاتا ہے جس میں باقاعدہ دستکاری کی جائے، نقش و نگار بنایا جائے اور بنتی کے اندر وہ چیز آئے۔ اور اس میں یہ بھی ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں جو غالیچے ہوتے تھے، جو پردے ہوتے تھے، تو بنتی کے اندر ہی جو ہے جو بھی امیر شخص ہے اپنی عمارت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے قیمتی ہیرے بھی ٹانک دیا کرتا تھا، اسی طرح قیمتی موتی اور پتھر جو ہے اس کے اندر ٹانک دیا کرتا ہے۔ تو بنتی کے اندر جو چیز آئے وہ موزون ہے۔ تو اعلیٰ سرور موزونۃ، اور وہ ہوں گے ان تختوں کے اوپر یا ان چارپائیوں کے اوپر، ان مسندوں کے اوپر کہ جو بہت ہی جڑاؤ ہوں گی، جن کی بنتی سونے کے تاروں یا سونے کے لڑیوں کے ذریعے ہوگی، یا جو تخت پوش ان کے اوپر ڈالے جائیں گے اس کے اندر بہت ہی قیمتی پتھر موجود ہوں گے۔ یہ بھی بات صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا میں کسی بادشاہ کا آدمی تصور کرتا ہے اس کی خوابگاہ کیسی ہوگی اور اس کا تخت پوش کیسا ہوگا، جو بستر پر جس پر آرام کرتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو جو میکسیمم سوچ سکتا ہے انسان یہی سوچ سکتا ہے نا کہ اس کے اندر ہیرے جواہرات بھی ٹکے ہوئے ہوں گے اور فلاں بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے آج کل یہ جو فیس ماسک ہے، اس میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ اس قسم کے ماسک جو ہے وہ بھی ایجاد ہو گئے کہ جن کی ہزاروں ڈالرز کے اندر قیمت ہے، جس میں بہت قیمتی جو ہے وہ جڑاؤ کام ہوا کہنے کو ماسک کا کام وہی کر رہا ہے، لیکن یہ بھی عمارت کی ایک نشانی ہوتی ہے نا کہ اس کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس زمانے کا جو ایک تصور تھا نعمتوں کا، اس کو خاص طور پر جو ہے قرآن پیش نظر رکھتا ہے۔
تو علی سرور موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، اور پھر وہ اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہونا، اور عربوں کا جو انداز تھا گاؤ تکیہ ہوتا تھا، اور وہی گویا کہ ایک بالکل نشست بنی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بڑی ریلیکسنگ موڈ پر سورہ رحمان کے اندر بھی یہی متکئین کا لفظ ہم نے ڈسکس کیا تھا، تکیہ لگا کر استراحت کے لیے بہت ریلیکسنگ موڈ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، علیہا متقابلین، وہاں اس جڑاؤ تخت کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے، گاؤ تکیہ لگائے ہوئے، اس کا سہارا لیے ہوئے، متقابلین، اور ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے۔ دیکھیے ایک دوسرے کو فیس کرنے میں یہاں خاص طور پر اشارہ یہ بھی ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا، بعض اوقات ہوتا ہے سگے بھائیوں کے درمیان جو ہے مغایرت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، دل کے اندر بغض ہے، کینہ بڑھا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، لیکن اہل جنت اگر وہ دونوں سگے بھائی جو ہیں جنت میں پہنچ گئے تو وہاں ان کی یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ، متقابل کا لفظ وہاں بھی آ گیا، ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اگر کوئی نفرت یا کینہ یا کوئی کدورت ہے بھی تو ہم اسے کھینچ کر نکال دیں گے، نکال باہر کریں گے۔ اب یہ انڈیکیشن ہے کہ ایک دوسرے کو وہ فیس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح کسی مجلس میں آپ چلے جائیں اور وہاں کہیں دو افراد ایسے ہوں کہ جن کو درمیان جو ہے مغایرت ہے اور کینہ جو ہے کسی درجے میں جو ہے نفرت موجود ہے، تو جہاں دیکھے گا نا کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہو اس سے الگ جا کر بیٹھ جائے گا۔ اب یہاں کیفیت ہے ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے، آمنے سامنے، گویا کہ اب کسی قسم کی کوئی نفرت اور عداوت اور کوئی بغض اور دشمنی جو ہے دلوں میں موجود نہیں، اگرچہ اس دنیا میں موجود تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں خاص طور پر کہتے ہیں، وہ آیہ مبارکہ جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اگر کوئی نفرت اور کدورت ہے بھی تو ہم اسے نکال باہر کریں گے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ میرے اور امیر معاویہ کے لیے شاید نازل ہوئی ہے، گویا کہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اس دنیا میں ان کے درمیان خانہ جنگی ہوتی رہی ہے، ایک دوسرے کے لیے مغایرت کا معاملہ اپنی ایکسٹریم تک پہنچا رہا، لیکن یہ کہ بہرحال آخرت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع کرے گا اور اس قسم کے تمام جذبات جو منفی تھے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ان کے دلوں سے نکال دیے جائیں گے۔ تو متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون، طواف یطوف آتا ہے گردش کرنا، پھیرے لگانا، جس طرح طواف بھی وہ گویا کہ 7 عدد شوطیں ہیں، 7 عدد جو آپ نے پھیرے مکمل کرتے ہیں وہ طواف کہلاتا ہے۔ تو بکثرت آنے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں طوافون کہا گیا کہ گھروں میں جو باندیاں ہوتی ہیں، کام کرنے والیاں ہوتی ہیں، یا یہ کہ بچے ہیں، وہ طواف کہہ رہے، ابھی آئے پھر نکل گئے، پھر آئے پھر نکل گئے، گویا کہ بار بار کا آنا جانا جو ہے طواف اس کے لیے ہے۔ اور یہی نقشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں کسی بڑی دعوت کے اندر ہیں تو جو آپ کو سرو کر رہا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ آپ اسے اپنے قریب نہیں پاتے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تھا پھر وہاں پہنچ گیا، اتنی دیر میں کوئی اور آپ کے پاس آ گیا۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ کہ یہاں مراد ہے یطوف علیہم، وہ گردش میں ہوں گے، لیے پھر رہے ہوں گے، ولدان مخلدون، وہ لڑکے کے جو ہمیشہ ایک عمر کے رہنے والے ہیں۔ اب اس کا جو ہے ذکر احادیث میں ملتا ہے، قرآن حکیم میں غلمان بھی کہا گیا، سورہ طور کے اندر غالباً غلمان کأنہم لؤلؤ مکنون، گردش میں ہوں گے وہ نوخیز اور خوبصورت اور معصوم بچے کہ جو ان کو سرو کر رہے ہوں گے، گویا کہ خواہ وہ غلام کا لفظ ہو جس کی جمع غلمان ہے، اور یا خواہ وہ ولدان کا لفظ ہو کہ جو ولد کی جمع ہے، ان دونوں کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمر کے جس میں بچے کی معصومیت ابھی برقرار رہتی ہے، جیسے ہی اس عمر کو جو ہے وہ کراس کرتا ہے تو اب اس کی آواز بھی جو تھوڑی سی بھاری ہو جائے گی، پھر یہ کہ کوئی داڑھی مونچھ جو ہے اس کے آثار بھی شروع ہو جائیں گے، پھر اور بھی بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو واقع ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اس سے پہلے کی جو عمر ہے، خواہ وہ غلمان ہو خواہ ولدان، ولدان مخلدون، وہ لڑکے ہوں گے کہ جو مخلد ہیں، مخلد کہتے ہیں وہ کہ جو ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہے، گویا کہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کسی چھوٹے بچے کو 8-9 سال کے بچے کو آپ نے اپنے گھر میں رکھ لیا، وہ کچھ کام کاج بھی کر رہا ہے، اس کی کچھ تعلیم کا بندوبست بھی آپ نے کر دیا، کچھ سپارہ پڑھانا بھی شروع کر دیا، لیکن یہ کہ جیسے ہی وہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچے گا تو ایک حجاب آ جائے گا۔ اب گویا کہ آپ چاہیں گے اگر پردے والا گھر ہے تو اس لڑکے کو جو ہے نکال دیں، بلکہ یہ کہ اس کی جگہ کوئی اور لڑکا لے آئیں۔ تو وہاں کی کیفیت کہی گئی ہے کہ جو وہاں سرو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غلمان اور ولدان کی جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ ایک عمر کے رہنے والے ہوں گے، گویا کہ عمر کی وجہ سے جو آواز میں کرختگی آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان سے وہ بچے ہوئے ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ اور اس میں خاص طور پر ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مروی الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب حضور سے سوال کیا گیا تھا کہ ولدان کون ہوں گے، غلمان کون ہوں گے، تو حضور نے فرمایا کہ مشرکین کے جو بچے گویا کہ بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس شکل میں تبدیل کر دے گا، ہوں گے جنت میں، جنت کی نعمتوں سے بھی بہرہ مند ہو رہے ہوں گے، لیکن معصوم تھے نا، وہ تو بھی بالغ بھی نہیں ہوئے کہ ان کا معاملہ جو ہے مکلفین میں وہ آتے، مکلفین میں آتے کہ ان کا جو ہے باقاعدہ جو ہے ان کا کوئی محاسبہ کیا جاتا ہے، گناہ اور ثواب جو ہے اس کی کوئی ریوارڈ یا اس کی جو ہے سزا دی جاتی، لہذا ان کو اس شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بہرحال واللہ عالم وہ کیفیت ہوگی، ہمیں تو الفاظ پر ہے نا، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر گردش میں ہوں گے سرو کرنے کے لیے وہ بچے یا وہ غلمان و ولدان کہ جو ہمیشہ سدا اسی عمر کے رہنے والے ہوں گے، باکواب و اباریق، اور وہ اکواب اور اباریق اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کی بھی تشریح ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں اگلی مرتبہ اس کا تفصیل سے ذکر کروں گا، لیکن ان کے درمیان میں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک جسے آپ کہیے مشابہت بھی ہے ان دونوں، ایک کا ترجمہ یہاں کیا گیا آب خورے ہوں گے اور دوسرے کا ترجمہ کیا گیا کوزے ہوں گے، لیکن عربی لغت کے اندر یہ الفاظ کہاں سے آئے اور کس طرح انہوں نے جو ہے یہ الفاظ جو ہے یہاں قرآن حکیم نے استعمال کیے، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ بہرحال اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے اندر وہ ارج بھی پیدا فرمائے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آخرت میں اگر تم جنت کے طالب ہو، اللہ کی رضا کے طالب ہو، تو محنت بھی کرو اس کے لیے جیسا کہ محنت کی جاتی ہے، یہ گویا کہ مشروط ہے وہاں کا داخلہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔